یقین جانیں اسلام میں سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے. جس کا عقیدہ مضبوط نہ ہو، جس کا عقیدہ درست نہ ہو، اس کے سارے اعمال اثار تباہ و برباد ہو جائیں گے. سب سے پہلی چیز یہ کہ بندہ اپنا عقیدہ درست کرے، اور عقیدے میں سب سے پہلی بات یہ کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ اپنا درست کرے. پھر آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سب لیتے ہیں، ہر بندہ اللہ کو پکارتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اہل ایمان اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو مانتے بھی ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا منکر ہو یا اللہ کی ربوبیت کا منکر ہو یا ذات خدا کا منکر ہو، وہ ایمان والا نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے. بسا اوقات ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کو نہیں مانتے. ایسے لوگ بھی اس کائنات میں دنیا میں ہیں کہ جو اللہ کے وجود ہی کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں، بلکہ وہ زمانے کو خدا مانتے ہیں کہ زمانے کا نظام چلانے والا یہ زمانہ ہے. موسم کی تبدیلیاں جو ہوتی ہے، یہ موسم خود بخود بدل جایا کرتے ہیں. اور بچے جیسے جو ایک قانون ضابطہ چلا آ رہا ہے، اور اسی ضابطے اور قانون کی بنیاد پر جو ہے دنیا چلی آ رہی ہے. اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی ذات کے خدا کے منکر ہے. اس کو فی زمانہ دہریہ بولتے ہیں. اس فرقے کیا بولتے ہیں؟ دہریہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ہر زمانے میں لوگ، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں اور انہی کی ہم اقتداء کرتے ہیں، اور ہمارے ایمان اور ہمارے تمام جملہ مسائل میں ہم انہی کے پیروکار ہیں. تو ان کے زمانے میں ایک شخص جو ہے یہ دہریت کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کا منکر ہوا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے کہا کہ تم نے کیسے اللہ کے وجود کا انکار کر لیا؟ اللہ کا وجود ہے، یہ کائنات، یہ نظام، یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے. اللہ کے وجود پر دلیل ہے. بلکہ قرآن پاک میں اللہ دعویٰ فرماتا ہے انسان اگر رب کا قرآن نہ بھی آتا اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کو نہ بھی بھیجتا، تب بھی ہم پر ضروری اور فرض تھا کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لے آتے. کیوں؟ زمانے کی تغیرات کو دیکھ کر. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. اے محبوب فرما دو کیا خیال ہے ان لوگوں کا اگر اللہ تبارک و تعالی رات کو مسلط کر دیتا، کیا کر دیتا؟ سرمدا الی یوم القیامہ، قیامت تک رات ہی رہتا. رات دن کرے 24 گھنٹہ کیا رہتا؟ رات. تو من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون معبود ہے؟ یاتیکم بضیاء، جو تم کو روشنی عطا فرما رہا. اگر 24 گھنٹہ رات ہی کر دیا جاتا تو ہے کوئی ذات جو رات میں اجالا کر دے؟ تو جو رات کو چھانٹ کر روشنی پیدا کر رہا ہے وہی ذات اللہ کی ہے. جو رات کو ختم کر کے اجالے لا رہا ہے وہی ذات اللہ کی ہے. جو اجالے کو ختم کر کے رات کو لا رہا ہے تاکہ بندہ ہمارا آرام کر لے وہی اللہ کی ذات ہے. یہ جو کر رہا ہے کرنے والا کون ہے؟ یہی خدا ہے. جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے یہی خدا ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ بولا مناظرہ کر لیا جائے. آج بھی لوگ مناظرہ کر لیتے ہیں، بات بات پہ مناظر تاریخ متعین کی گئی. امام اعظم تھے، ایسے کوئی دنیا ان کو امام نہیں کہتی. اور کسی کو کسی کے منصب کو کسی کے مرتبے کو مانا جاتا ہے تو ان کے قربانیوں کی بنیاد پر یا ان کے علم کی بنیاد پر، یا سمجھ رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جب متعین کیا گیا، اب وقت مناظرہ پہ وہ دہلیہ پہلے آ کے بیٹھ گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ مناظرہ گاہ میں آنے میں تاخیر سے پہنچے، لیٹ سے پہنچے، اور وہاں ڈینگے آ کر دیکھو تمہارا امام میدان مناظرہ سے بھاگ گیا. ہمارا عقیدہ پکا ہے، زمانے میں کوئی خدا نہیں ہے بلکہ زمانہ خود بخود چلے جاری و ساری ہے. آخر کچھ دیر کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو اس سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ آپ کہاں تھے؟ تو امام اعظم توجہ سے امام اعظم فرماتے ہیں جب میں وقت مناظرہ کے لیے نکلا تو میرے راستے میں ایک دریا، ایک نہر بہتی ہے. جب میں نہر کنارے پہنچا تو کوئی کشتی نہیں تھی،
کوئی کشتی نہیں تھی. میں انتظار کرنے لگا کوئی کشتی آئے جس کی بنیاد پر میں اس دریا کو پار کروں اور پھر تمہارے پاس آ کے مناظرہ کروں. میں بیٹھ گیا. کیا دیکھتا ہوں ندی کنارے جو ایک پیڑ ہے نا وہ خود بخود کٹ جاتا ہے. وہ پیڑ خود بخود کٹ جاتا ہے. کٹنے کے بعد خود بخود اس کے پلے بن جاتے ہیں اور پلے بننے کے بعد خود بخود وہ خود ایک ناؤ تیار ہو جاتی ہے. اور ناؤ تیار ہونے کے بعد خود بخود آٹومیٹک وہ ناؤ دریا کے اندر اتر جاتا ہے. جب ناؤ دریا کے اندر اتر گیا تو میں اسی ناؤ پہ بیٹھ کر دریا پار ہو گیا. جب یہ سنا تو وہ جو دریا مناظر تھا وہ کہتا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پیڑ خود خود کٹ جائے جبکہ کاٹنے والا موجود نہ ہو. پیڑ خود خود کٹ جائے اور کاٹنے والا موجود, ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر بولا چلو پیڑ کٹ گیا, ہو سکتا گر گیا. پلے خود بخود بن جائے, پلہ بھی سمجھ لو اس کو, پلہ بننے کے بعد ناؤ تیار ہو جائے آٹومیٹک, اور وہ ناؤ آٹومیٹک آ کے پانی میں بھی ندی میں آ جائے اور پھر اسی ناؤ سے تم بیٹھ کے جو ہے, یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, ہاں میں بھی یہی سمجھا رہا ہوں. جب ایک ناؤ بغیر کسی بنانے والے کے بن نہیں سکتا تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کیسے چل سکتی ہے؟ جب ایک ناؤ بغیر بنانے والے سے بن نہیں سکتی, ایک ناؤ ایک کشتی اور اتنی بڑی کائنات, یہ دنیا, یہ نظام بغیر خدا کے چل سکتا ہے؟ یہ وہ جملہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا. سارے لوگ کے ایمان محفوظ ہو گئے. وہ دریا جو خود ایمان سے باغی تھا خود ایمان والا ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ جب بندہ تصور کر لینا یہ اللہ کی ذات, اللہ کی ذات یہ ہے, بندہ اللہ کی ذات کو سمجھا کیا ہے. رب کی ذات پہ ہمارے بھروسے اٹھ گئے. آج ہم نے دنیا پہ بھروسہ کر لیا ہے, دنیا اہل دنیا پہ بھروسہ کر لیا ہے, اور رب کی ذات پہ ہم نے توکل چھوڑ دیا. جب تک وہ لوگ ہمارے اسلاف نے توکل اللہ کی ذات پہ کیا وہ کامیاب تھے, اور آج ہم نے توکل کس پہ کر لیا؟ اللہ کو چھوڑ دیا. آج ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھے, اس بات کو یقین رکھ ایمان لائیں کہ یہ دنیا کائنات کا چلانے والی ذات اللہ کی ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رب ہے. ہم اس کی وحدانیت کا اقرار بھی کرے اور اعلان بھی کرے اور اپنے اعمال سے ظاہر بھی کرے کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں, ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں. یہ پیشانی اگر جھکتی ہے تو خدا کی بارگاہ میں جھکتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو پیشانی جب بھی جھکے گی خدا کی بارگاہ میں. کوئی مستقر ایمان والا اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بات سجدہ نہیں کرتا. اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر سجدہ کرے گا وہ ایمان والا ہی نہیں ہے. سجدہ صرف اللہ کے لیے, سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کی ذات ہے. اگر میں نے آپ کو بتایا کوئی پوچھے تو اللہ کیا ہے, یاد ہے؟ کوئی پوچھے اللہ کیا ہے تو کم اس کو تو یاد رکھو, اللہ نام ہے اس ذات کا, اللہ نام ہے اس ذات کا جو تمام خوبیوں کا مالک ہے, جو تمام خوبیوں کا مالک ہے. اللہ علم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات کمالہ. اللہ علم ہے اس ذات واجب الوجود کا, ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے. اور ہم اس رب کے بندے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی میں سلامت رکھے.